راہ سلوک میں ذکر کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے دو راستے ہیں، ایک جذب کا راستہ ہے اور ایک سلوک کا راستہ ہے۔ سلوک کا مطلب ہے کہ انسان فرائض واجب اور سنت مؤکدہ کے بعد ذکر اور تلاوت کا اہتمام کرتا ہے اور نفلی اعمال کا اہتمام کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نفل پڑھتے پڑھتے بندہ میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو جذب کا راستہ ہے نا، کسی کو کھینچ لیں، یہ نادر ہے، یہ نادر چیز ہے۔ ہر آدمی یہ نہ توقع کرے کہ مجھے یہ راستہ مل جائے، لیکن جو سلوک کا راستہ ہے یہ عام راستہ ہے ہر ایک کے لیے۔ لیکن میرے مرشد فرماتے تھے کہ جب راہ سلوک انسان اختیار کرتا ہے تو آخر میں اس کو جذب نصیب ہو جاتا ہے، پھر آخر میں اللہ اس کو کھینچ لیتے ہیں۔ اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ سالک مجذوب ہوتا ہے، پہلے سالک ہوتا ہے پھر مجذوب ہو جاتا ہے۔ لیکن جو جذب کا راستہ ہے کہ بغیر کچھ محنت کیے مولا کا بن جائے، یہ بہت نادر ہے، قلیل ہے، اور کبھی بھی انسان کو اس راستے کی توقع ہم اپنے لیے نہیں رکھنی چاہیے جو قلیل ہو، بلکہ جو فضل عام جس میں ہے اس کی توقع رکھے، پھر اس کے واسطے سے جو آئے گا۔ اس لیے ذکر کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو چونکہ رمضان مبارک بالکل قریب ہے اور رمضان مبارک کی جو ساعات ہیں وہ ذکر کے ساتھ بہت خاص مناسبت رکھتی، اس لیے حدیث شریف میں کلمہ طیبہ کی کثرت رمضان میں کرنا اور استغفار کی کثرت اور تلاوت کی کثرت، یعنی پیغمبر اسلام نے خود یہ تین وظیفے ان کی تلقین فرمائی کہ رمضان میں کثرت سے تلاوت کرو، کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھو، کثرت سے استغفار کرو۔ جی، تینوں عشروں کے نام بھی اسی اعتبار سے ہیں، کہیں رحمت ہے، کہیں بخشش ہے، کہیں جنت جو دوزخ سے چھٹکارا ہے اس انداز میں۔ اس لیے کیونکہ رمضان قریب ہے تو ہم سالکوں کے لیے جو اس راستے میں لگے ہوئے ہیں ان کے لیے بہترین موسم ہے، سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس لیے رمضان میں ذکر اور تلاوت کا اہتمام اور تقوی کا اہتمام، گناہ سے بچنے کا اہتمام، یہ 11 مہینوں میں ذکر اذکار اور تقوی کی توفیق کا ذریعہ بن جائیں گے۔ یاد رکھیں 11 مہینوں میں، اگر آپ چاہتے ہیں 11 مہینوں میں، اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے، خود حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے، کہ جس کا رمضان اچھا گزر جائے، اطمینان قلبی کے ساتھ، ذکر اذکار کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ اور پوری اہتمام کے ساتھ، تشویش قلبی نہ ہو، فرمایا اس کو پورے 11 مہینے بھی اسی طرح اطمینان قلبی نصیب رہتا ہے، اس کے دنیاوی معاملات بھی بالکل سیدھے رہتے ہیں، کیونکہ تشویش دنیاوی بگاڑ کی وجہ سے آتی ہے، دنیا معاملات بگاڑ ہے تو تشویش آ جاتی ہے۔ تو لہذا رمضان جتنا اہتمام سے اور اچھا گزرے گا وہ 11 مہینوں کے لیے ضمانت ہے، تقوی سے گزرے گا تو تقوی کی ضمانت ہے، ذکر اذکار تلاوت میں گزرے گا تو اس کی ضمانت ہے، اطمینان قلبی سے گزرے گا تو 11 مہینے اطمینان قلبی کی ضمانت ہے۔ تو چونکہ رمضان آ رہا ہے، پیغمبر اسلام پہلے سے اس کے لیے جو ہے وہ اپنا جس کو کہتے ہیں لنگوٹا کس لینا، پہلے سے تیاری باندھ لیتے تھے۔ تو ہمیں اس میں ذکر کا اہتمام، کثرت سے کلمہ طیبہ، تلاوت، دوسرے مشاغل سے دوری اختیار کریں جو اللہ سے دور کرتے ہیں، خصوصاً یہ موبائل فون جو ہے، کوشش کریں کہ اس کو طلاق دے دیں، مغلظہ نہ دے تو رجی دے دیں، بعد میں رجوع کر لینا 1 مہینے کے بعد۔ تو بہرحال تو ایک تسبیح کلمہ طیبہ کی پڑھیں گے، ذکر سے پہلے نیت یہ کرے میں اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے، اور جب لا الہ کہیں تو تصور کریں دل دھر رہا ہے، الا اللہ کہیں تو اللہ کا نور عرش سے دل میں داخل ہو رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ 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 الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم یار رہے یار تو میرا اور میں تیرا یار رہوں مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت خلق سے میں بیزار رہوں ہر دم ذکر و فکر میں تیری مست رہوں سرشار رہوں ہوش رہی نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان میرے الہ لا الہ الا اللہ 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 الہ الا اللہ لا 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 الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک تسبیح رضی اللہ کے فرمایا پہلے اللہ پر جل جلالہ کہے
یہ تصور کریں کہ ایک دل میں زبان ہے اور ایک منہ میں زبان ہے، دونوں سے اللہ نکل رہا ہے. اس خانقاہ کی در و دیوار ہمارے ساتھ اللہ پاک کے ذکر میں مشغول ہے. اللہ جل جلال و تعالی شان. اللہ 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 جل جلال و تعالی شان. وہ ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی. عشق میں ذلت بے عزت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا تو خلوت ہو گئی. اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. مٹا دے اپنی ہستی کو، جھونک دے ساری مستی کو، بستی بستی کہتا جا اللہ 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 جل جلالہ و تعالی شان. 10 بار استغفار پڑھ لیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. 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 رب اغفر وارحم. 10 بار یہ درود صلی اللہ علی النبی الامی 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 صلی اللہ علی النبی الامی. اللهم لك الحمد كما انت صل على محمد كما انت وقلبنا كما انت انك انت التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم واقعة كواقعة الوليد. اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب من يبلغنا على حبك
اللهم اجعل حبك حب إلينا من أنفسنا وأهلنا من الماء البارد. کوئی تجھ سے کوئی مفت کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار ہوں تیرا، تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی ہو خبردار تیرا. یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما، ہماری اولاد کو اللہ والا فرما، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اللہ والا فرما. یا اللہ ہمیں بھی ہماری نسلوں کو یا اللہ اولیاء صدیقین میں سے فرما، اولیاء صدیقین میں سے فرما. ہر وقت اپنی ذات کا دھیان ہمیں نصیب فرما، اور غیر سے ہمارے قلب کو محفوظ فرما. یا اللہ اپنے ہمارے دل و جان کو اپنی تجلیات کا مرکز فرما. یا اللہ ہمارے دل کو نور سے منور فرما، ہمارے بال بال میں نور پیدا فرما، ہمارے بال بال میں نور پیدا فرما. ہمیں سراپا ہے نور فرما، دنیا بھی نور عطا فرما، قبر میں بھی نور عطا فرما، حشر میں بھی نور عطا فرما. یا اللہ یا اللہ آپ نور السماوات والارض، پورے زمین آسمان کے ذرے ذرے میں آپ کا نور پڑا ہے تو وہ وجود میں. یا اللہ ہمیں بھی یا اللہ اپنے انوارات کا مرکز فرما، ہماری روح پر اپنے انوارات کی بارش فرما، ہمارے قلب پر اپنے انوارات کی بارش فرما. یا اللہ اپنے قرب کی لذت ہمیں نصیب فرما، اپنے قرب کی لذت ہمیں نصیب فرما. یا اللہ ہماری دل و جان کو اپنی محبت میں گرفتار فرما، ہر غیر کو ہمارے دل سے دور فرما. یا اللہ اپنے ذات کی دربار کی حضوری ہمیں نصیب فرما. یا اللہ دوری اور مہجوری سے ہمیں محفوظ فرما، دوری اور مہجوری سے ہمیں محفوظ فرما، دوری اور مہجوری سے ہمیں محفوظ فرما. یا اللہ تقوی کی دولت ہمیں نصیب فرما، ہمارے ایمان کو ایمان کامل فرما، اپنی رضائے کامل ہمیں نصیب فرما. یا اللہ اپنے راستے کا ہمیں شیر نر فرما، لومڑیانہ چالوں سے ہمیں محفوظ فرما، ہر گناہ سے بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما. اب تک جو خطائیں ہوئی معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما. یا اللہ آفت دارین نصیب فرما، رحم کرم اور عافیت کا معاملہ فرما، توفیق صدا آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما، ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ رزق کے جو وسائل جس میں برکتیں نصیب فرما، میں برکتیں نصیب فرما. یا اللہ آفت دارین نصیب فرما، یا اللہ آفت دارین نصیب فرما. یا اللہ ہمارے گھروں کو آباد اور شاد فرما، ہر قسم کے شرور و فتن کو دور فرما. یا اللہ ادارے کو اس کی شاخوں کو، خانقاہ اس کی شاخوں کو، یا اللہ مسجد کی شاخوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. عافیت اور کرم کا معاملہ فرما، عافیت اور کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ ہمارے مولی طلحہ میاں کی یا اللہ سے نکاح کو خوب برکتوں والا فرما، نئے جوڑے کو برکتیں محبتیں محدتیں نصیب فرما. یا اللہ صلاح و تقوی والی اولاد نصیب فرما، ایمان میں ان کے ایمان کو کامل فرما. یا اللہ رزق حلال میں فراوانی فرما، علم نافع عمل مقبول عطا فرما. یا اللہ اور جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اچھے اچھے جوڑ عطا فرما، جن کے رشتے ہو گئے گھروں میں امن سکون عطا فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں پر ہماری حاجات کو آپ خوب جانتے ہیں، اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما، جن نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی حاجات کو پورا فرما. اللهم انا نسألك بأنك الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.